بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اس سال بھی اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی یہ بابرکت اور باسعادت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ میں ہمارا موضوع ہے تعلق اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت، اور وہ کیا شرائط ہیں اور وہ کیا تقاضے ہیں جس سے یہ تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہوتی ہے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی سورہ الاعراف آیت نمبر 157 کی آیت کے آخری حصے کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو 4 احکام دیے، اور دراصل یہ تعلیم دی کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اور وہ ربط اور وہ تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے کس طرح قائم ہوگا، اس کی اللہ رب العزت نے 4 شرطیں یا 4 تقاضے بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا گیا بس وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، فالذین آمنوا به۔ اور یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام اپنی تفسیر میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کا حکم خود اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے فالذین آمنوا به کہ مسلمان اور مؤمن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ایمان سے مراد محبت۔ اور پھر فرمایا وعزروہ، اور جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور تعظیم اور تکریم بجا لائیں۔ اور پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو زندہ، مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اور جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں اس دین کو دنیا میں نافذ کرنے اور دنیا میں فروغ دینے کے لیے کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور قرآن کا اور اپنی تعلیمات کا جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے ہیں اس کی پیروی کریں، یعنی اس دین پر اور اس نبی کی تعلیمات پر اور قرآن مجید کی تعلیمات پر جو عمل کریں گے اولئک هم المفلحون۔ سو جو لوگ یہ 4 شرائط یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول، اطاعت رسول اور نصرت دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 تقاضے پورے کریں گے، وہی لوگ اللہ رب العزت فرماتا ہے کامیاب کیے جائیں گے اور انہی کو منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ سو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی اور حقیقی کامرانی اس دنیا میں اور آخرت میں فقط انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے 4 طرح کا تعلق قائم کر لیں گے۔ سو یہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کا ایک بنیادی ادراک تھا۔ توجہ طلب
نکتہ یہ ہے کہ یہ چاروں تقاضے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اگر ہمارا تعلق بیک وقت چار جہتی ہوگا تو پھر وہ تعلق ہمیں اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت عطا کر دے گا، اور اگر ان چار جہتوں میں سے ایک بھی جہت اور ان چار شرائط اور چار تقاضوں میں سے ایک بھی شرط اور تقاضے کی کمی رہ گئی تو اس سے اصول فلاح کی ضمانت میسر نہیں۔ مثال کے طور پہ محبت رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ جدا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں ادب رسول لازمی ہوگا، اور جہاں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں محبت رسول بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اطاعت اور اتباع رسول بھی محبت اور ادب کے بغیر نامکمل ہے، اور اگر محبت اور ادب رسول نہ ہو تو اطاعت اور اتباع صرف ایک رسم رہ جاتی ہے، اور اگر اطاعت اور اتباع ہو مگر محبت نہ ہو اور ادب نہ ہو تو یہ بھی صرف ایک زبانی دعویٰ رہ جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ کا تعظیم اور اتباع اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک ہم دوسروں کو بھی اسی محبت کی طرف نہ بلائیں اور انہی کو اس زندگی کے ذائقے سے نہ آشنا کریں جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور جو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ سو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط اور کامل تعلق کا راز ہی یہ ہے کہ وہ چار بنیادوں پر قائم ہو: محبت رسول، ادب رسول، اطاعت رسول اور نصرت دین رسول۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں یہ ایک ساتھ جلوہ گر ہوں تب جا کے ہمارا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت اور کمال تک پہنچتا ہے۔ اب آئیے اس کامل تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ میں ملاحظہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلا تعلق جو واضح ہوتا ہے وہ ہے محبت اور ادب کا تعلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اور آپ کے ساتھ اعلیٰ درجے کا ادب صرف اور صرف محبت کے دل سے جنم لیتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو ادب بھی محض ایک رسم رہ جاتا ہے، اور اگر ادب نہ ہو تو محبت بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ کہ میرے محبوب سے محبت کریں اور ادب کریں۔ اور یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لفظ تعزیر استعمال فرمایا، تعظیم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعظیم اور تعزیر میں فرق ہے۔ محض ادب کرنا، احترام بجا لانا اور کسی کی تکریم کرنا جیسے ہم اپنے والدین کا کرتے ہیں، اپنے مشائخ کا کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے کرتے ہیں، یہ حد کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے تعظیم کہتے ہیں۔ لیکن جب ادب، احترام اور تکریم میں حد سے بڑھ جائے، یہاں تک کہ وہ حدود سے باہر نکل جائے، اسے تعزیر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَزَّرُوهُ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرو، اتنی تعظیم و توقیر بجا لاؤ کہ وہ عام انسانی تعلق کے حد سے بڑھ جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ادب کرنا مگر حد کے اندر رہنا یہ دراصل آپ کے شایان شان نہیں ہے۔
اور یہ بات ذہن نشی رہے کہ ایسا ادب جو تمام حدود سے بڑھ جائے وہ صرف اور صرف اس وقت ممکن ہے جب وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹے۔ اگر دل میں عشق نہ ہو تو وہ ادب اس تعزیر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام نے تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ کیا سمجھتے تھے، اور اس حوالے سے ان کا ایمان کی حقیقت صحابہ کرام کے ہاں کیا تھی؟ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کا تعلق صلح حدیبیہ کے ساتھ ہے کہ 1500 صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، اور قریش مکہ نے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جائزے کے لیے بھیجا۔ وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت اور آپ کی تیاریاں کا جائزہ لینا چاہے، تو وہ انہوں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے بھیجا۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پاس آئے، اور وہ اس وقت مسلمان نہ تھے۔ جب وہ مسلمان بنے، صحابی بنے، تب انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کی۔ جب انہوں نے مشاہدہ کیا اور جائزے کے لیے جب آپ گئے تو اس وقت آپ مسلمان نہ تھے۔ انہوں نے جب مشاہدہ کیا اور وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تھے تو انہوں نے کہا، واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے جو نبی ہے، ان کے قائد ہیں، اپنا جب لعاب دہن زمین پر پھینکنے لگتے تو ان کے صحابی جھپٹ کر زمین پر حضور کا لعاب دہن نہیں گرنے دیتے۔ اور پھر فرمایا، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اسی لعاب دہن کو، ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے چہروں پر اور بدنوں پر مل لیتے۔ اب لعاب دہن کسی کا لے کر چہروں پر اور بدنوں پر مل لینا، نہ ہی یہ عقل سے پیدا ہوتا ہے ادب، اور نہ ہی یہ کسی علم سے یہ ادب پیدا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنم لیتا ہے۔ اور پھر کہا، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ، کہ جب ان کے نبی حکم فرماتے تو فوراً تعمیل کے لیے ان کے صحابہ دوڑ پڑتے۔ اور پھر کہا، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، کہ ان کے نبی ایسے ہیں کہ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کے استعمال شدہ پانی کے ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے ٹوٹتے صحابہ کرام۔ اور لفظ آیا ہے یقتتلون علی وضوئہ، ایسا لگتا کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے صحابہ کرام کے درمیان۔ اور پھر انہوں نے کہا، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، کہ جب ان کے نبی گفتگو فرماتے تو ان کے صحابہ کرام اپنی آوازیں پست کر لیتے۔ اور پھر کہا، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور تعظیم اور ادب کا یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھ بھر کے بھی حضور کے چہرے کو نہ تکتا۔ یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، وہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چوری چوری نظروں سے دیکھتے، چھپ چھپ کے دیکھتے، اور پھر اپنی آنکھیں چھپا لیتے۔ اور یہ سب محبت کی علامتیں ہیں۔ اور پھر عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی، کہ خدا کی قسم میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسریٰ ایران کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور حبشہ کے ملک کے بادشاہ نجاشی کے دربار بھی گیا ہوں، اور شاہان وقت کے ادب ہوتے بھی دیکھے ہیں، ان کے ہاں تعظیم اور تکریم کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے کہا نے آنکھوں سے دیکھا ہے دنیا کے کسی شہنشاہ کا ایسا ادب نہیں دیکھا جو اصحاب محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 1500 صحابہ کرام کا ادب اور عشق رسول بیان فرمایا۔ اب یہ وہ ادب تھا جو پیمانوں میں نہیں سمایا جا سکتا، اور ایسی تعظیم صرف اور صرف اس دل میں جنم لیتی ہے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہو۔ اور یہ تو صرف ایک جھلک ہے اس عظیم ادب کا۔ اب اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل۔ وہ کہنے لگے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجامت بنوا رہے تھے، اپنے مبارک بال کٹوا رہے تھے، اور حجام آپ کے مبارک بال کاٹ رہا تھا، اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہے تھے جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، اور وہ گھومنے کا مقصد یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مبارک بال بھی زمین پر نہ گرنے، اور جیسے ہی کوئی بال مبارک گرتا تو وہ اسے زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیتے تھے۔ اب یہاں ہمیں وہی نقطہ نظر آتا ہے جسے قرآن مجید نے لفظ وَعَزَّرُوهُ سے بیان کیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعظیم اور ادب جو ہر حد کو پار کر جائے، اور یہی وہ فرق ہے تعظیم اور تعزیر میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھ کر بلاؤ، اور اگر تمہاری آوازیں حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اب یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بے ادبی اور گستاخی سے آواز اونچی کر دی، تو بے ادبی اور گستاخی کی ایک مرتبہ قرآن مجید نے کہا کہ تمہاری ساری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یہاں بے ادبی اور گستاخی کا صرف ایک عمل، اور ایک طرف ہمارے اعمال ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، تبلیغات، مساجد، حلقات ہیں، یہ سارے اعمال زندگی کے صرف ایک دن کے ایک لمحے کی گستاخی اور بے ادبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے نتیجے میں زندگی کے سارے اعمال برباد کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہی آیت اتری تو ایک صحابی تھے جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی، وہ عام طور پر بھی اونچی آواز سے بات کرتے تھے، اور جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تو غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی ان کی آواز آقا کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو وہی صحابی سخت خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ان کی آواز ہمیشہ بلند رہی ہے اس لیے ان کے اب سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں، اور وہ فوراً اپنے گھر چلے گئے،
دروازہ بند کر لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور لگاتار 3 دنوں کے لیے وہ روتے رہے، دن رات روتے رہے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک انہیں اپنی مجلس میں نہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں صحابی کہاں ہیں، وہ 3 دن سے ہماری مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو بھیجا اس کی خبر لینے کے لیے، اور وہ ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، 3 دن سے آپ کیوں ہماری مجلس میں نہیں آئے؟ اور پھر انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، فقد حبط عملہ وہو من اہل النار، وہ کہنے لگے میرے تمام اعمال برباد ہو گئے ہیں اور میں جہنمی بن گیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا روتے ہوئے کہ میں تو جب بھی حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی، اور اب قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ جس کی آواز بلند ہو جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ جہنمی بن گیا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں برباد ہو گیا ہوں اور اس لیے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور 3 دن سے اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ تو وہ صحابی پھر واپس گئے اور اس کی کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اسے ایک خوشخبری دے آؤ۔ سو وہ صحابی واپس گئے ان کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے اور وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب الیہ فقل لہ انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ۔ وہ کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اسے یہ خوشخبری دے آؤ کہ تو جہنمی نہیں ہے بلکہ تو جنتی ہے، یعنی تیرے ادب اور خوف بے ادبی نے تجھے جنتی بنا دیا۔ اور پھر پورے مدینے میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ صحابی یہ جنتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا تصور تھا صحابہ کرام کے ہاں۔ اب آج انفارچونیٹلی یہ خیال عام کیا جاتا ہے کہ اصل چیز تو اعمال ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اور یہ سب یقیناً فرائض میں سے ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ مگر یاد رکھ لیجئے قرآن کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب پہاڑ جتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں بے ادبی ہو جائے، گستاخی ہو جائے تو سارے اعمال تنکے کے برابر بھی باقی نہیں رہتے۔ اس آیت کریمہ نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی ریاضت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحے کے ادب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہماری زندگیوں میں یہی 4 تقاضے، محبت، اس کے ساتھ ادب، اور ادب کے ساتھ اطاعت، اور پھر نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں موجود رہنے چاہیے، ورنہ نہ ہمارا تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہتا ہے، نہ ہمارا ایمان بالرسول مکمل ہے، اور نہ اسلام مکمل ہے۔ اب جب سورۃ الحجرات کی یہی آیت مبارکہ اتری، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایسی ہیبت اور خوف ادب طاری ہوا کہ ان کی بھی زندگیاں بدل گئیں۔ اور روایت آتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آیت مبارکہ اتری تو تا دم وصال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تو کوئی ان کی آواز نہ سن پاتا، اور یہاں تک کہ وہ وفات کے دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں سرگوشیوں سے زیادہ بلند آواز انہوں نے نہیں نکالی۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال تھا، اور یہ بخاری شریف میں آتا ہے اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث حدثه كأخ السرار لم يسمعه حتى يستفهمه، کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو ایسے دھیمی آواز میں بات کرتے جیسے کوئی راز کی سرگوشی کرتا ہے۔
اور پھر فرمایا لم یسمعہ حتی یستفہمہ، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا، تاکہ آپ ان کی بات سمجھ سکیں۔ اب یہ ہے تصور ادب جو قرآن مجید نے ان صحابہ کرام کے دلوں میں اتارا، اور وہ ادب میں فنا ہو گئے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی فطری آواز تک دبا دیتے اور اپنے نفس کو اس حد تک قابو کر لیتے کہ کہیں حضور کی شان میں کمی نہ ہو جائے۔ یہی ہے تعزیر، ایسا ادب جو حد سے بڑھ جائے، اور یہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنم لیتا ہے۔ اب جس طرح ادب اور محبت ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، اسی طرح اطاعت بھی محبت اور ادب کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ اطاعت کا اصل مفہوم صرف احکام پر عمل کرنا نہیں، بلکہ حکم دینے والے کے ساتھ قلبی نسبت اور تعلق کے جذبے کے ساتھ عمل کرنا ہے، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام ان کی اطاعت میں وہ محبت اور ادب کا عالم یہ تھا کہ سوال کرنے کی گنجائش کبھی نہ ہوتی، علت اور فائدے کی تلاش کا تصور بھی نہیں تھا، اور نہ کبھی وہ پوچھتے کہ کیوں اور کس لیے میں عمل کروں، اس طرح کے الفاظ آپ کی زبانوں پر آتے ہی نہیں تھے، اور صحابہ کرام نے جو دیکھا وہ کر لیا، جو سنا وہ مان لیا، چاہے عقل سمجھے یا نہ سمجھے۔ اطاعت اور اتباع میں صحابہ کرام کی محبت کا عالم کچھ ایسا تھا کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار نہیں دیا تھا، اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے ذریعے اسے حرام قرار دیا، بلکہ یوں ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب۔ وہ فرمانے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سونے کی انگوٹھی اپنے لیے بنوائی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں، یعنی جیسے صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی، تو مسجد میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اپنے لیے انگوٹھی نہ بنوا لی ہو۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، اس وقت آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں مردوں کے لیے اس کو جائز نہ رکھوں بلکہ اسے حرام کر دوں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتاری اور فرمایا انی اتخذت خاتما من ذهب، کہ میں نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے، انی لن البسہ ابدا، اور فرمایا مگر میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ بس آپ نے پھر وہ انگوٹھی پھینک دی، اور پھر روایت میں آتا ہے فنبذ الناس خواتیمہم، اور پھر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ اب یہاں کوئی صحابی نے اپنے گھر بیوی کے لیے انگوٹھی نہیں لے کر گئے، اپنے اہل خانہ کے استعمال کے لیے نہیں لے کر گئے، نہ کسی نے کسی اور مقصد کے لیے اس انگوٹھی کو رکھی، سب نے اسی وقت انگوٹھیاں پھینک دیں۔ اور یہ ہے صحابہ کرام کی اتباع کا عالم، اور کسی نے یہ نہ پوچھا کہ یہ ابھی حرام تو نہیں ہوا، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلیں ہم اپنی بیویوں کے لیے اہل خانہ کے لیے استعمال کر لیں گے، اور نہ کسی نے یہ سوچا کہ اس میں فائدہ ہی ہے، نقصان تو نہیں ہے، بلکہ عشق اور ادب کی اس کیفیت نے انہیں یہ سبق دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل ہمارے لیے قانون ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اب اس وقت حکم عام سب کو نہیں پہنچا تھا، اور رفتہ رفتہ خبر ملتی تھی کہ اب یہ حرام ہو چکا ہے۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور وہ شخص بھی اٹھ کر گھر کی طرف چلا گیا۔
پھر صحابہ کرام نے اس شخص کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے مگر عورتوں کے لیے تو یہ حلال ہے، سو جاؤ اپنی بیوی کو پہنا دو، اپنے گھر والوں کو پہنا دو۔ اس صحابی نے کہا لا واللہ لا اخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے کہ جس انگوٹھی کو حضور نے پھینک دیا ہے میں اٹھا کے اپنی بیوی کے لیے کس طرح لے کے جا سکتا ہوں؟ یعنی یہ صحابہ اکرام کا حال تھا، وہ عقل کے پیمانوں سے نہیں سوچتے تھے، وہ ادب اور عشق کے پیمانوں سے سوچتے تھے۔ اور یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر استدلال کی بنیاد پر نہیں سوچتے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام سے حکمتیں یا علتیں نہیں تلاش کرتے تھے۔ ان کے نزدیک حکم کی علت صرف ایک تھی کہ یہ میرے محبوب کا فرمان یا عمل ہے۔ اور پھر حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عقل کا فتویٰ تو یہ ہوتا کہ چلو میں اٹھا لیتا ہوں، بیوی کو پہنا دیتا ہوں، مگر عشق کا فتویٰ یہ تھا کہ جب حضور نے پھینک دیا تو میرے لیے یہ ہر حال میں حرام ہے۔ یہی عشق اور ادب تھا جو صحابہ کرام کے اتباع کو زندہ کرتا تھا، کامل کرتا تھا اور بے مثال کرتا تھا۔ اسی طرح میں چند واقعات عرض کرنا چاہتی ہوں جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے ہے، اور یہ واقعات ایک بالکل مختلف نوعیت کی اطاعت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو عام ظاہر سمجھ میں آنے والے ہوں، جیسے سنتوں پر عمل کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرائض بھی ہیں، بلکہ یہ وہ واقعات ہیں جو بظاہر معمولی یا غیر معقول دکھائی دیں، مگر اصل میں یہ صحابہ اکرام کے دلوں میں بسے ہوئے عشق رسول اور حضور میں فنا ہونے کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے اور ایک سیدھا راستہ سامنے آیا، لیکن وہاں جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اچانک راستہ بدل دیا، اور روایت میں آتا ہے فحاد عنہ۔ پھر صحابہ نے حیرت سے پوچھا فسئل لما فعلت، کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ کوئی پتھر نہیں تھا، کوئی کانٹا نہیں تھا، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت۔ وہ کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ایک مرتبہ یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے سیدھا نہیں چلنا چاہا بلکہ آپ یوں اس طرح مڑ گئے تھے، تو میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب یہاں نہ کوئی ظاہری وجہ تھی نہ عقل کی بات تھی، یہ محض محبت اور عشق تھا جس نے انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی عین پیروی پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے روایت آتا ہے انہ کان یأتی شجرہ بین مکہ والمدینہ فیقیل تحتہا، کہ اکثر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے نیچے آپ دوپہر کو قیلولہ کرتے، یعنی آرام فرماتے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں بھی آرام کر سکتے ہیں، وہاں کمرہ ہے، چھت ہے، آپ دھوپ میں سفر کر کر کے اس خاص درخت کے نیچے کیوں آ کے آرام کرتے ہیں؟ اور انہوں نے فرمایا وَيُخْبِرُ أَنَّ نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اس درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے۔ اب یہ محبت کا پیمانہ دیکھیے، حضور نے ایک مرتبہ یہاں آرام کیا ہوگا تو صحابہ کے دل اس زمین سے جڑ گئے، چاہے وہ ضرورت ہو، محسوس کریں یا نہ کریں، تھکے ہوئے ہوں یا نہ تھکے ہوں، وہ بھی اسی جگہ آرام کرنے لگے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن سیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، سفر پہ تھے، اور ہم نے وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اور پھر ہمارا قافلہ چلا اور ایک گھاٹی پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اچانک اپنی اونٹ وہاں بٹھا دی۔ پھر ہم سب چونکہ ساتھ تھے تو ہم نے بھی اپنی سواری وہاں روک لی۔
اور ہم سمجھنے لگے کہ شاید وہاں کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مگر ابھی تو عصر کی نماز پڑھی ہے اور مغرب کا وقت ابھی پہنچا نہیں۔ تب ان کا غلام جو اونٹ کی لگام پکڑتا تھا وہ آگے بڑھا اور انہوں نے کہا سب صحابہ کرام کو، فقال غلامہ ان لیس یرید الصلاۃ ولكنه ذكر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما انتهى الى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب ان يقضي حاجته۔ وہ کہنے لگے کہ وہ نماز کے لیے نہیں اترے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ یہاں دیکھا کہ آپ اپنی سواری سے اترے اور اپنی کوئی ضرورت پوری کی، تو یہ بھی چاہتے ہیں، بس ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جہاں آقا اترے تھے وہاں بھی یہ اتریں۔ اب سوچئے کوئی ذاتی ضرورت بھی نہ ہو، پھر بھی صرف اس لیے اترنا کہ میرے محبوب یہاں اترا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت، اور اس محبت میں جو اطاعت ہوتی ہے اس کو پیروی اور اتباع کہتے ہیں، جس کے پیچھے عشق اور محبت ایک موٹو کے طور پہ ہو، یعنی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے بندہ وہی کرے جیسے محبوب نے کیا ہے، اور یہ کیفیت اتباع کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اب انفارچونیٹلی اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں یہ گمان رہتا ہے کہ محبت، ادب اور مطابعت کے تقاضے اگر پورے ہو جائیں تو لہٰذا ہمارا تعلق پختہ ہو چکا ہے۔ ہم سوچتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر آنکھوں کا بھر آنا، یعنی آنکھوں میں آنسو آ جانا، اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش اور فرائض دین کا ادا کر لینا بس کافی ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو غصے سے اٹھ پڑنا، یہی کامل ایمان ہے اور ہمارا تعلق پختہ ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ تینوں مل جائیں، تینوں تقاضے محبت، ادب اور اتباع، یہ تینوں مل جائیں اور یہ تینوں ہی رہیں، اور وہ چوتھا قدم نہ اٹھے تب بھی ہماری بات نہیں بنتی، تعلق مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ اس رسول مکرم سے محبت بھی کرو، میرے محبوب کا ادب اور تعظیم بھی کرو، میرے محبوب کی اطاعت اور اتباع بھی کرو، اور اس محبت میں فنا بھی ہو جاؤ، ادب میں فنا بھی ہو جاؤ، اطاعت میں بھی فنا ہو جاؤ، اور یہ تینوں شرطیں پوری بھی کر لو، مگر وہ چوتھا قدم مصطفیٰ کے دین کی مدد اور نصرت آج نہ کی جائے، اور دین کو سہارا آج نہ دیا جائے، اور دین مصطفیٰ کی اقامت کے لیے کوشش نہ کی جائے، تو ممکن ہے یہ تینوں کام بھی رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو یہ چاروں کام کرے گا اسی کو کامیابی اور کامرانی عطا کروں گا۔ وہ کون سا تقاضا ہے جو ہم سب سے زیادہ بھولتی ہیں؟ وہ ہے نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف بلانا، حضور کے ادب اور تعظیم کی طرف بلانا، اور آقا کی اطاعت اور اتباع کی طرف بلانا۔ اور یاد رکھیں کہ نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کا آخری تقاضا ہے، یہی ادب کا آخری درجہ ہے، اور یہ اطاعت کی تکمیل ہے کہ جب دل خود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو جائے تو پھر دوسروں کو بھی اسی راستے پر بلایا جائے، دوسروں کو بھی اسی خوبصورت سنت کے اندر جو ہمیں سکون اور راحت ملتی ہے اسے تلاش کرنے کی دعوت دی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ سوچئے، جب ہم کسی سے محبت کرتی ہیں، جب ہم کسی کو فالو کرتی ہیں، پیروی کرتی ہیں، جب ہمیں کوئی نئی طرز زندگی ملتی ہے یا کوئی چیز ہماری زندگی کو نکھار دیتی ہے، تو سب سے پہلے ہم فوراً چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اور دوسروں کے ساتھ یہ چیز شیئر کیا جائے، ان کو بھی یہ خوشی اور سکون بانٹیں،
اور ہم دوسروں کو بھی اس لذت سے آشنا کریں، تو پھر کیا یہ فطری نہیں ہے کہ ہم نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی بلند نہ کریں؟ مگر افسوس یہی ہے کہ یہی وہ ایک تقاضا ہے جو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیہ نمبر 104 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو آقا کی ادب کی طرف بلائیں اور اطاعت کی طرف بلائیں اور اس دین کی طرف بلائیں۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ بامراد ہیں، انہی کو کامرانی اور انہی کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے تحریک منہاج القرآن قائم ہوئی ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے اس پلیٹ فارم کو اس لیے قائم فرمایا کہ یہ 4 تقاضے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول، تعظیم رسول، اطاعت رسول اور نصرت دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری زندگیوں میں ایک وحدت کی شکل میں جلوہ گر ہو۔ اور یہی تحریک ہے جو ہر عمر، ہر پس منظر، ہر طبقے کے فرد کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ بھی اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اور یہاں ناروے میں منہاج القرآن ویمن لیگ وہی پلیٹ فارم ہے، یہی پلیٹ فارم ہے مسلسل اللہ رب العزت کی یاد سے جڑنے کا، یہی پلیٹ فارم ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے کا، اور یہی پلیٹ فارم ہے کہ دوسروں کو بھی اس خوبصورت دین کی طرف بلانے کا۔ اور یاد رکھیں، اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، وی آر ناٹ این ascetic religion، اور اسلام تنہائی میں گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ وی cannot practice Islam in our homes or just in our private space۔ اسلام جماعت کے ساتھ جینے کا نام ہے اور جڑنے کا نام ہے، ایک کمیونٹی کے ساتھ جڑنے کا نام ہے، اور ایک دوسروں کے ساتھ محبت اور تعاون اور نصرت کرنے کا نام ہے۔ اور ہم اپنی محبت اور اپنا ادب اور اپنی اطاعت اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتی جب تک ہم ایک دوسرے کا سہارا نہ بنیں، اور یہ بھی نصرت دین صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کا حصہ ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ ہم جڑے رہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صرف ایک ممبرشپ بڑھنے کا نام نہیں ہے، یا کسی صرف مسجد کے ساتھ منسلک ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے مستقل وابستگی کا، یہ نام ہے ذمہ داری اٹھانے کا، یہ نام ہے اپنی لوکل تنظیم کے ساتھ جڑنے کا، اور یہ نام ہے علمی محافل، درود کی محافل، تعلیم اور ترغیب کے حلقے اپنے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے سال بھر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رکھنے کا۔ اور میری بہنیں، منہاج القرآن ویمن لیگ کلفتا، منہاج القرآن ویمن لیگ درامن اور اوسلو، یہی آپ کا دروازہ ہے، یہ آپ کا ادھر ناروے میں گیٹ وے ہے اس راہ نصرت کی طرف۔ آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ تعلق اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں قائم اور دائم رکھنے کے لیے یہی 4 راستے ہیں: محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت اور نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ 4 راستے مل کر ایک ہی منزل کی طرف بڑھیں، اور وہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہو، تب ہی کامیابی یقینی ہے، فلاح یقینی ہے اور جنت یقینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق قائم اور دائم رکھ،
اور میں بار دیگر منہاج قرآن ویمن لیگ کلفتہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.